فرینڈز ویلکم ٹو وی پین فرام اوورسیز اینڈ روز فراز درویش. ایک بہت ہی افسوسناک, اندھوناک اور بہت ہی دل دہلان دینے والے جو واقعات پچھلے دنوں پیش آئے ہیں, کہاں سے سٹارٹ کریں سمجھ سے باہر ہے. ایک درد بھری داستان چلی جا رہی ہے, ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہے. معصوم لوگوں کی جانیں لینا, معصوم بچوں کی جانیں لینا اور دین کے نام پہ اس طرح کی حرکتیں کرنا. ہم نے اس پچھلے ہفتے کے اندر بے انتہا واقعات دیکھے جنہوں نے دل دہلا دیا. ہم نے یہ واقعہ بھی دیکھا کہ افغانستان کے اندر ایک فیملی کو ذبح کر دیا گیا آئی ایس یا کہا جا رہا ہے طالبان کے جو دھڑے ہیں ان کی طرف سے. اس بچی کو پتہ نہیں 7 سال کی بچی کو کس طرح سے کس دل کے ساتھ ان سفاک لوگوں نے افغانستان میں ذبح کیا ہوگا, میرے لیے سمجھنا بڑا مشکل ہے. سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں دل دہل جاتا ہے کہ کیسی درد بھری داستان ہے, کس طرح کے سفاک لوگ ہیں. کیا انسان ہیں یا انسان کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے, حیوان سے بھی شاید بدتر ہیں یہ. اس کے بعد ہم نے بیروت کے اندر حملہ دیکھا. بیروت کے اندر جو ہے ایک وہاں کے ایک نیبرہڈ میں حملہ ہوا جس کے اندر بے انتہا معصوم لوگوں کی جانیں گئیں, ڈبل حملے کیے گئے. اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل ہی پیرس کے اندر ایک اندھوناک واقعہ ہوا. وہاں پر بھی جو ہے اسی طرح کے مذہب کے بیوپاری, مذہب کے دہشت کے نام پہ دہشت گردی کرنے والے لوگ, پھر انہوں نے معصوم لوگوں کی جانیں لی. کوئی 150 کے قریب یا 150 سے زائد لوگ شہید ہو گئے. عورتیں, بچے, خون میں لت پت لاشیں, خون میں لت پت لوگ, سائرن کی آوازیں. کیا کون سا دین ہے جو یہ پڑھتے ہیں؟ کہا یہ جا رہا ہوتا ہے, بڑے لوگ آواز اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا اسلام سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. قبلہ میں ان سے سوال کرتا ہوں, ان کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن یہ نام اسلام کا ہی لے رہے ہیں. کب ہم مسلمان یا کب جو ہے رسول کا نام لینے والے, کب خدا کا نام لینے والے ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہوں گے اور ان پہ فتوے دیں گے کہ یہ, اور ان کے خلاف احتجاج کریں گے, ان کے خلاف دھرنے دیں گے کہ یہ واقعی یہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم جب فلسطین میں کچھ ہوتا ہے تو واقعی اسرائیل کے خلاف لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور میں اس کی کوئی مذمت نہیں کر رہا, کوئی میں اس کے خلاف بات نہیں کر رہا, لیکن جب ہمارے یہاں پاکستان میں اور دیگر ممالک میں چرچز کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو ہمارے لوگوں کے اندر وہ تیزی, وہ جذبات دیکھنے میں نہیں آتے, اور بس یہ کہہ دیا تھا کہ ہاں جی ہم کنڈیم کرتے ہیں, بہت غلط ہوا, بہت برا ہوا, اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جب کہا جاتا ہے کہ چلیں جی ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آئیے چلیے اب ان کے خلاف ذرا بات کیجیے, ان کے خلاف ذرا فتوے بھی دیجیے, ان کے خلاف دھرنے بھی دیجیے, ان کے خلاف احتجاج بھی کیجیے. اسی طرح جس طرح آپ اسرائیل کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں, اسی طرح جس طرح آپ ہندوستان کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں, اسی طرح جس طرح آپ ویسٹ کی مغربی طاقتوں کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت جو ہے خاموشی طاری ہو جاتی ہے. مجھے ایسے دھرنے نظر نہیں آتے آئی ایس کے خلاف. کیا وجہ ہے تو اس کے اوپر گفتگو کریں گے. بہت ہی بھاری دل کے ساتھ یہ شو کر رہا ہوں میں. اس کے بعد ایک خوش آئین بات جو پاکستان کے حوالے سے نظر آ رہی ہے, اور چونکہ ہمارا تعلق پاکستان سے, تو پاکستان میں جو حالات ہیں اس سے ہم کنیکٹڈ رہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک نیریٹو تبدیل ہو رہا ہے, ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے دیوالی کا فنکشن اٹینڈ کیا, اس کے اندر ہندو برادری کو جو ہے جو احساس محرومی تھا وہ دور کرنے کی کوشش کی, اور کہا کہ میں صرف مسلمانوں کا نہیں پورے پاکستان کا وزیر اعظم میں آپ بھی شامل ہیں. تو یہ بہت خوش آئین بات دیکھنے میں آئی نواز شریف صاحب کی طرف سے. تو اس کے اوپر گفتگو کریں گے. مولانا عبدالعزیز جیسے حضرات جو کہ برقعے میں بہرحال جاتے ہوئے نظر آئے تھے, وہ پھر سے اسلام کے نام لے کر اپنے مرضی کی کوئی شریعت نافذ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر گفتگو کریں گے کہ یہ اس طرح کے حضرات جو پاکستان میں کبھی شریعت کا نام لیتے ہیں, فرقوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں, کافر کے فتوے دیتے ہیں, کہیں سے کوئی پازیٹیو انرجی ان لوگوں سے برآمد ہو کے نہیں دیتی. تو کیا کیا جائے, یہ اس طرح کے لوگوں کا کس طرح ان کا سدباب کیا جائے. اس کے بعد جو ہے سول ملٹری ریلیشن شپ جو پاکستان میں اس وقت جو ہے کہا کہ جا رہا ہے کہ نیچے کی طرف جا رہی ہے, حالات خراب نظر آ رہے ہیں, اس کے اوپر گفتگو کریں گے. اس کے بعد جو ہے مودی صاحب جو ہیں برطانیہ گئے, اور ان کا جو انگلینڈ کا UK کا جو وزٹ ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ ہماری ٹیم کا حصہ ڈاکٹر مصباح اعظم صاحب, علی حسن سمنتور صاحب, دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر مصباح میں آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں. میں واقعی اس وقت دل دہلے میں ہے, میرے بھی آپ سب کے. پیرس کے اندر جو واقعہ ہوا, دل دہلا دینا والے واقعہ. اس کے بعد اس سے پہلے افغانستان کے اندر جو ہے ایک شیعہ ہزارہ فیملی کو جو ہے ذبح کر دیا گیا. 7 سال کی بچی جو اس خاندان میں تھی اس تک کو ذبح کر دیا ان لوگوں نے, اس کی بھی گردن کٹی ہوئی نظر آئی. اس کے بعد بیروت کے اندر انہوں نے حملہ کیا. تو یہ نیکسٹ جو پورے گروپس ہیں, یہ ایک ہی گروپس ہیں, وہ چاہے آئی ایس پاکستان یا افغانستان میں, وہ آئی ایس جو ہے چاہے سیریا کے اندر ہو, اور وہ آئی ایس جو حملہ جو ہے انہوں نے فرانس میں جا کے کیا. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کس طرح آپ ان حالات کو دیکھتے ہیں, اور پھر میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس پہ رائے دیں کہ ہمارے بہت سارے سازشی مفروضے نکل کے آ رہے ہیں, اور سازشی مفروضے اس طرح کے کہ جی وہ
کیا وجہ ہے کہ IS کبھی اسرائیل پہ حملہ نہیں کرتی, اور اس طرح کی باتیں کرنا کہ جن کو تو بنایا شاید اسرائیل نے, اور جو ہے اس کے اندر اس کا تعلق مسلمانوں سے نہیں ہو سکتا, یہ اسلام کے نام پہ یہ مسلمان کرنے والے نہیں ہیں, یہ کوئی باہر کے لوگ ہیں, کہ کس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں, اپنی رائے دیجیے. سب سے پہلے تو ظاہر ہے ہم لوگ بھی سب وی آر آل فیل our heart goes for those people جو کہ ان حادثوں میں ہوں, لیکن یہ جو ہے نا کہ یہ جو داعش ہے اس کا جو کانسیپٹ ہے نا, یہ القاعدہ جو تھی وہ تو بڑی لوزلی کنیکٹڈ ایک آرگنائزیشن تھی جس کے پاس نہ تو کوئی اتنی بڑی فوجیں تھیں نہ کچھ تھا. یہ جو عراق کو جو ایک جہادی کیمپ میں کنورٹ کیا, عراق اور سیریا دونوں کو, پہلے عراق کو, یعنی کہ شروع تو عراق سے ہی ہوئی ہے نا, IS تو عراق سے شروع ہوئی ہے نا, یہ فیبروری 2014 میں. یہ سیریا سے, موصل سے نہیں یہ موصل سے ان کی بنیاد رکھی گئی ہے. موصل از ناٹ ان سیریا, اٹ از ان عراق. ہاں یہ تو کرد کا ایریا جو ہے نا, تو وہاں پر سے وہ جب وہ بن گیا اس طرح کا ایک فری فار آل جہادیز بن گیا, تو وہاں پر ان لوگوں کو بہت سارے فوجی مل گئے, ان کو ایک طرح سے جسے کہتے ہیں نا ڈیووٹیڈ فوجی مل گیا. دوسری چیز یہ ہے کہ یورپ سے کوئی 5000 کے قریب مسلمان بچے ینگ لوگ, اور اکثر وہیں کے پیدا ہوئے ہوئے, ایگزیکٹلی انہی کے سٹیزنز, اور ایون کنورٹڈ جو کہ بہت سارے کنورٹس گئے, ہاں جو کہ فرینچ. اب اس کا سبب کیا کیا جائے, مجھے یہ بتائیں کہ ایک بڑا ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے اکثر اب اس کا بیک لیش مسلمانوں پہ آئے گا اور نظر بھی آتا ہے, ہم بھی یہاں امریکہ میں رہ کے فیل کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں. مسلمان کیا ذمہ دارانہ رول پلے کرتے ہیں, مسلمان جو اوورسیز مسلمان جو رہ رہے ہیں یورپ اور امریکہ میں جو رہ رہے ہیں اور جو پاکستان میں جو رہ رہے ہیں, آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیے, مسلمانوں کا وہ کیا رول پلے کریں, وہ لوگ تو ایک ڈیفینسو پر آ جاتے ہیں نا, کہ مطلب اور جہاں تک یہ ہے کہ وہ لوگ کیا کریں, مطلب ظاہر ہے وہ کیا کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. لیکن یہ چیز آپ کو یہ چیز نظر نہیں آتی جو کم از کم میں فیل کرتا ہوں کہ جب کوئی فلسطین کے اندر کوئی واقعہ ہوتا ہے جس میں اگر کوئی جو معصوم لوگ مرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, فلسطین میں زیادتیاں ہوتی ہیں, 6 لوگ وہاں مر جاتے ہیں. فٹ بال فیلڈ پہ جو حملہ ہوا تھا اس کے جو رد عمل ہوتا ہے, مجھے بھی ای میلیں آ رہی ہوتی ہیں, اس کا رد عمل ہوتا ہے کہ جی باہر آ جائیے, دھرنے دیجیے, ٹویٹر پہ ہر جگہ لکھا جا رہا ہوتا ہے. لیکن جب چرچ کے اوپر حملہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر تو خاموشی ہوتی ہے, جب ہزارہ کمیونٹی پہ حملہ ہوتا ہے خاموشی ہوتی ہے. نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ادر دین کہ مطلب کہ وہ اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے. لیکن مسئلہ یہ ہے, جو اکبر احمد صاحب نے ایک بڑی اچھی کتاب لکھی ہے, انہوں نے پورے امریکہ میں گھوم کر انہوں نے اس کتاب کو لکھا, اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے, ٹریولنگ ان امریکہ سم تھنگ لائک دیٹ, پڑھنے والی کتاب ہے وہ. اچھا, اس میں جو انہوں نے جو ایک طرح سے لب لباب ہے وہ یہی ظاہر کر رہا ہے کہ ایک طرح کی کچھ سپورٹ سی بڑھ رہی ہے لوگوں میں, اس طرح کے لوگوں کو. تو جب اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں نا تو وہ فوراً وہ لوگ کون لوگ مطلب جو مسلمان ہیں, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ مسلم ڈائسپورا, کہ زیادہ تر لوگ وہ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں اس میں کہ اس میں ویسٹ کا کیا قصور ہے. انہوں نے بنایا تھا, ہاں کہ یار انہوں نے نہیں, چلیے بنایا تو تھا, لیکن یہ تو کوئی اس کا سولوشن نہیں ہے. کہ جیسے آپ نے کہا کہ اگر اس کے خلاف سالڈ کرتے ہیں, یہ بات نہیں ہے کہ کوئی نہیں کرتا ہے, یہ مطلب, لیکن وہ جوش و ولولہ آپ کو جب فلسطین میں نظر آتا ہے, جو جوش و ولولہ وہ آپ کو اس وقت نظر نہیں آتا جب باہر کہیں حملہ ہو, یا پاکستان یا مسلمان ممالک کے اندر جب جو ہے مائنورٹیز یا یزیدیوں کو جس وقت IS مارتی پھر رہی تھی, اس وقت تو میں نے کسی کو نہیں کہا کہ آئے جی دھرنوں کا کال دے دیں کہ یہ اسلام کا نام ہائی جیک کر کے اسلام کا نام IS بدنام کر رہی ہے, یزیدیوں کو مار رہی ہے, یہ لوگ وہاں پر جا کے عیسائیوں کو مار رہے ہیں. اس وقت تو مجھے کوئی دھرنا نہیں. لیکن یار یہی ہے نا کہ جب یہ لوگ یوز ہوتے ہیں اور یہ لوگ جا کے مسلمانوں ہی کو مارتے ہیں اپنا, تو اس وقت ویسٹ میں کہاں اس کے خلاف آواز اٹھتی ہے, ہارڈلی کہیں, ویسے بھی نہیں اٹھتی, بالکل نہیں اٹھتی. اور اگر اٹھتی بھی ہے تو وہ دونوں طرف دورے میں, جرمنی میں, فرانس میں, ان سب جگہوں پہ. مگر جو مطلب اس میں ایک بڑی اچھی مثال ہے, کل بیروت میں حملہ ہوا, IS نے حملہ کیا اور ذمہ داری فوراً قبول کی, کتنے سارے لوگ مارے گئے, اس کا تو کوئی ذکر نہیں. کل یہ 2 دن پہلے پرانی بات ہے. ہاں دیٹس ٹرو. تو اب یہ جو چیزیں ہیں نا, تو یہ ساری جو ایک طرح سے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے, تو یہ ہے کہ کنڈیم کریں اور اپنے. اب ٹھیک ہے, اب میں سمندر صاحب اس پہ جاؤں گا کہ کیا اس کا جو رد عمل پہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ رد عمل آئے گا, آ سکتا ہے رد عمل, ٹھیک ہے, اس کو تو انفارچونیٹلی آئے گا. لیکن اس پہ یہ بات یہ ہے کہ اب یہ جو سیریا میں IS کا سدباب کس طرح کیا جائے, اس پہ بات کریں گے. رشیا تو آلریڈی وہاں آپریشنز کر رہا ہے. سمندر صاحب تمہیں پہلے جو میں نے جو سوالات کیے اور جو چھوٹا سا گلا میں کرتا ہوں سر کہ
ہمارے یہاں وہ تیزی وہ جذباتیت نظر نہیں آتی جب مسلمان ممالک کے اندر مائنورٹی کے ساتھ حملے ہوتے ہیں. اس خاموش ہونے کوئی دھرنے ورنے کو ای میل مجھے نہیں آتی, لیکن اگر فلسطین میں کچھ ہو جائے تو پھر سنیں آپ. نہیں بالکل میں اس سے جو ہے اتفاق کرتا ہوں, لیکن میرا خیال ہے کچھ ایک ذرا تھوڑی سی نئی بات جو ہے وہ کی جائے. اور میں جو ہے اس بات ہی کہنا چاہوں گا کہ شارلی ہبدو کو کتنا عرصہ ہوا؟ کچھ 6 مہینے ہے نا, کچھ ایسے ہی کچھ 8 مہینے. 6 سے 8 مہینے. میرا یہ خیال تھا کہ کم سے کم فرانس کو عقل آ جائے گی اور وہ اتنے تیز ہو جائیں گے کہ اس قسم کا ایک اور حملہ جو ہے ان پہ نہیں ہوگا. تو مجھے شدید جو ہے وہ افسوس ہوا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فرینچ انٹیلیجنس کی جو ہے ناکامی ہے کہ وہ اس کا کوئی سدباب نہ کر پائے, اور اتنا بڑا حملہ کہ جس میں بیک وقت جو ہے 6 جگہوں کے اوپر یہ کام ہو رہا ہو, کہیں پر فائرنگ ہو رہی ہو, کہیں پر IED کا استعمال ہو فرانس کے اندر جو ہے, یہ کہ آپ نے جو ہے کیسے بنائے وہ جو ہے ایکسپلوژن جو ڈیوائس ہے کیسے بنایا آپ نے, کیسے کام ہوا, کلاشنکوف لوگ لیے جو گھوم رہے ہیں مار رہے ہیں وہ, یہ تو یہ جو ہے اس میں کسی حد تک جو ہے وہ ایک الزام جو ہے فرانس کے مطلب ان کا فیلئر ہے, الزام نہیں لگتا, فیلئر ہے ان کا. ہاں یہی اسی کو کہتے ہیں. اب آپ نے کہا کہ رد عمل, دیکھیں ہوا یہ ہے کہ ابھی تک ایک باقاعدہ ذمہ داری کم سے کم میں نے تو نہیں دیکھی کہ جو ہے وہ قبول کی ہو IS نے, یا فرینچ پریسیڈنٹ نے کہا ہے کہ انہوں نے قبول کی ہے, کہا تو یہ آ رہا ہے کہ اچھا میں نے نہیں دیکھا کہ جو ہے اولان نے یہ بات کہی کب کہی, لیکن جو ہے میں آپ سے صرف یہ عرض کروں گا کہ جب یہ حملہ ہو رہا تھا خاص طور سے وہ جو کمبوڈین ریسٹورینٹ کے باہر, وہاں پر شاید جو ہے یہ نعرے لگائے گئے کہ صاحب جو فرانس کام کر رہا ہے شام کے اندر ہمارے لوگوں کو مار رہا ہے یا عراق کے اندر, تو یہ اس کا رد عمل ہے. سمجھے, تو اس طریقے سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ حملہ آور جو ہے نا وہ یہ باتیں کرتے ہوئے لوگوں کو جو ہے مار رہے تھے. اب جو ہے وہ اگر آپ اس بات کو ذرا دیکھیں کہ اگر فرض کریں کہ ایک ان کو بھی تو جگہ دیں نا آپ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, جو لوگ مار رہے ہیں, جنہوں نے مارا, جنہوں نے واقعات یہ کیے دہشت گردی کے, وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ شاید یہ سوچ رہے ہیں, ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ صاحب فرانس کو کیا پڑی ہے کہ وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ مل کے اسلامی ریاست کے اوپر حملہ کر رہا ہے وہ, یا ان کو جو ہے وہ نشانہ بنا رہا ہے وہ. اچھا, خود جو یہ حملے کرتے ہیں وہ یہ خود جو مسلمانی ریاستوں کے اوپر حملے کرتے ہیں, لوگوں کے گلے کاٹتے ہیں, ہم جو ہے وہ شدید تنقید کر رہے ہیں, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ پوری بات کہی جا رہی ہے, چنانچہ یہ بات بھی جو ہے دیکھی جائے گی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ فرانس کو آخر کیا تکلیف ہے اسلامی ریاست سے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرانس کو اسلامی ریاست سے جو ہے یہ تکلیف ہے کہ یہ جو ہے ایک عجیب قسم کی ریاست جو ہے عمل میں آئی ہے, تشکیل پائی ہے, کہ جو کہ بنیادی طور کے اوپر واقعی دنیا میں دہشت گردی کا منبع ہے. اس سے پہلے جو ہے افغانستان میں اگر جو ہے وہ عرب موجود تھے, القاعدہ موجود تھے, تو وہ والی بات نہیں تھی جہاں پر ایک پوری ریاست جو ہے وہ اس قسم کا کام کر رہی ہو دہشت گردی کا. تو یہاں تو ہمیں تو ایک ریاست نظر آتی ہے جس سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے, جو لوگ اس کے جو ہے وہ کہنا چاہیے حمایتی بھی ہیں کسی حد تک, وہ بھی جو ہے تیار نہیں ہے اس سے بات کرنے کو. اس لیے تو میں مقدمہ پیش کر رہا ہوں فرانس کی طرف سے, اس لیے کیا فرانس اور کیا جو ہے کوئی بھی مہذب ملک اس کو یقیناً جو ہے ان لوگوں کی سرکوبی کرنے میں. چلیں اب میرا ایک سوال ہے, آپ مصباح صاحب سے اسٹارٹ کروں گا, بلکہ آپ سے اسٹارٹ کرتا ہوں. کیا ضروری ہے کہ فرانس کی فوجیں جائیں, کیا ضروری ہے امریکہ کی فوجیں جائیں, کیا ضروری ہے کہ رشیا کی فوجیں جائیں اور جا کے IS کا جو ہے سدباب کریں اور اس پہ حملے کریں, ان سے جا کے لڑیں؟ مسلمانوں کی ممالک کی فوجیں ہیں, سعودی عرب کی فوج کا ہے, قطر کی فوج کا ہے, کیوں سارے مسلمان ممالک جو ہیں اپنی فوجیں بھیج کر یہ ثابت نہیں کرتے کہ جی ان کا اسلام سے ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم ان کو ختم کریں گے کیونکہ یہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے؟ بالکل, یعنی آپ نے بالکل صحیح بات کی, پہلے دن ہی یہ کام ہونا چاہیے تھا. اور نہیں, یہ تو سپورٹ کر رہے تھے. ہاں یہ بالکل, آپ جو ہے نا اس میں جو ہے وہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ جن ملکوں کی جو ہے بات کر رہے ہیں, چلیں آپ سعودی عرب کو نہ کہیں ایک ترقی پذیر ملک, لیکن پھر بھی وہ جس طریقے سے ایک بالغ جو ہمیں حکومتیں نظر آتی ہیں دنیا کی, اس طرح کی چیز نہیں ہے. یہ بیچارے جو ہے وہ چلیں کو نوآبادیاتی نظام چلیں جو کچھ بھی ہے, یہ کیوں نہیں کمبیٹ آپریشن میں سپورٹ جاتے ہیں, کیوں نہیں کرتے یہ انڈورس کرتے ہیں؟ جب امریکہ جب حملہ کر رہا ہوتا ہے یا کہیں پر افغانستان میں حملہ کیا امریکہ نے, عراق میں حملہ کیا, یہ انڈورس کر رہے ہوتے ہیں امریکہ کے سارے حملے. IS پہ بھی امریکہ حملہ کر رہا ہے تو خاموش بیٹھے ہوئے, لیکن کیوں مسلمانوں کی جو فوجیں ہیں, افواج, مصباح صاحب آپ سے, قطر, UAE, سارے جو آس پاس کے جو ممالک ہیں, یہ کیوں نہیں جا کے IS کا سدباب کرتے؟ سب سے بڑا مصر کو کتنا بڑا خطرہ ہے اس وقت, تو یہ لوگ جا کے ترکی
کیوں جا کے یہ لوگ جو ہے ISIS کے اور حملے نہیں کرتے؟ یہ تو سب اسی خطے میں موجود ہے، وہی موجود ہے. سب سے پہلے تو جو عرب کی بات کی آپ نے، وہ تو آپ بھول جائیے وہ لوگ کچھ کریں گے، مطلب وہ تو اب کہنا ہی بھی بیکار ہے. مطلب میں تو اب اس پہ بات بھی نہیں کرنا چاہتا. لیکن آپ یہ بات اس پہ بات کریں گے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے سپورٹ بھی کیا ان کو. نہیں، سپورٹ تو نہیں کیا، ISIS کو سپورٹ نہیں کیا. ایکچولی آپ کو ذرا سا ISIS کا اتنا سمپل نہیں ہے وہاں چیزیں. ISIS کی جو وار شروع کب ہوا 2005 میں، جب ڈراؤٹس آئے ہیں سارا کچھ وہاں شام میں، اس کے بعد سے جو اپرائزنگز شروع ہوئی، لوگوں نے شہروں میں موو ہونا شروع ہوا. تو اس کے بعد وہ جو اسی زمانے میں 2010-11 میں جب پھر یہ عرب اسپرنگ کا ایک کانسیپٹ دیا گیا، تو وہاں پہ اپرائزنگز جو تھیں وہ کافی آرگنائزڈ ہو گئی. اس پر جو تھا 2011 میں فائرنگ کر دی اسد کی حکومت نے. اچھا، جب اسد کی حکومت نے ان پہ فائرنگ کی تو اس سے کیا ہوا کہ اس سے جو تھا وہ کافی حالات اور خراب ہونے لگے. اور پھر نیکسٹ اس کے اوپر جب نیکسٹ ٹائم اسد نے فائرنگ کی اپنے لوگوں کے اوپر، اس وقت ان کو جواب میں فائرنگ ملی. اچھا، پھر یہ کیا تھا کہ یہ جو اپرائزنگ تھی، یہ اس میں کیا ہوا کہ یہ جو سارے جو ریڈیکل لوگ تھے وہ اندر آنا شروع ہوئے. اور اسد نے ایک گیم کھیلا وہاں پر. اسد نے یہ کیا کہ جو اس نے کیپچر کیے ہوئے تھے ریڈیکل جو اسلامسٹ تھے، ان سب کو چھوڑ دیا کہ وہ جائیں ریبل سے ملیں گے تو ریبلز کو ویسٹ سپورٹ نہیں کر پائے گا. کہ اس نے ایک یہ چال چلی، یہ گیم کھیلا، ڈرٹی گیم کھیلا. اچھا، تو وہ جو تھی جو اس کا وہ خود وکٹم بن گیا بعد میں. دیٹس ٹرو. وہ جو ریبلز تھے وہ ہو گئے ایک طرح کے، آپ سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے اسلامسٹ موومنٹ میں کنورٹ ہو گئی. اچھا، پھر اس وقت جو تھا یہ النصارہ گروپ بنا، النصرہ گروپ، ہاں، تو وہ لوگ جو تھے ان سے مل گئے. اچھا، نہیں، میں اپنی بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آڈینس کو پتہ چلنا چاہیے کہ وہ اتنا سمپل چیز نہیں ہے جو آپ نے جو سوال پوچھا، کہ مطلب میں اسے یہاں پہ کٹ ڈاؤن نہیں کر سکتا، سوری ٹو سے. تو پھر یہ ہوا کہ امریکنز نے جب پہلے 2013 میں جب پریزیڈنٹ اوباما نے جب کہا کہ ہم جا کے، جب وہاں پہ کیمیکل اٹیک سے فائرنگ ہوئی، تب انہوں نے کہا کہ ہم جا کر سیریا کے خلاف وہ کریں گے. اور انہوں نے CIA کا ایک اسپیشل ٹیم بنائی گئی جو کہ ریبلز کو ٹرین کرے. ٹھیک ہے. اچھا، اور کہا جائے سیکولر ریبلز ہیں، لبرلز ہیں یہ. ہاں، لیکن کیا ہوا کہ وہ پلان جو تھا تھوڑا فزل آؤٹ ہو گیا، وہ آگے نہیں بڑھا. اچھا، اس کے بعد یہ چیزیں بڑھنی شروع ہوئی. پھر کیا ہوا کہ مطلب میں کٹ ڈاؤن کروں گا کہ 2014 میں پھر یہ ISIS بنی. اچھا، آپ نے کہا ٹرکی IS. اچھا، کرد بھی انٹر ہو چکے تھے ان کے خلاف، ایران بھی انٹر ہو چکا تھا، ایران بھی انٹر ہو چکا تھا ان کے فیور میں، اسد کے فیور میں. اس وقت جو تھا آپ کا جو یہ لوگ تھے کرد جو تھے، کردوں پر جب انہوں نے ترکی نے اٹیک کرنا شروع کیا، حالانکہ کرد اور ISIS لڑ رہے تھے، تو کردوں نے، ترکی نے اس پہ اٹیک نہیں کیا ان کے اوپر، ISIS پہ. پھر جو پینٹاگون نے ایک ٹیم بنائی، انہوں نے ایک ایسی ٹیم بنائی جو کہ ان لوگوں کو، ریبلز کو ٹرین کرے، صرف ان ریبلز کو جو صرف ISIS سے لڑ رہے ہیں، اسد سے نہیں لڑ رہے. تو اب آپ دیکھیے کہ یار اٹ از ناٹ ویری بہت ہی سمپل گیم. تو آپ کی بات صحیح ہے، میری بات ہی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی. سعودی عرب جو تھا وہ ریبلز کو سپورٹ کر رہا. سعودی عرب کی، میں سعودی عرب کی بات نہیں کر رہا، مسلمان ممالک جو ہیں وہ کبھی بھی اس طرح کے جو گروہ ہیں ان کو کبھی بھی کاؤنٹر نہیں کر رہے ہوتے. نظر نہیں آتا ISIS کو کاؤنٹر نہیں کر رہے ہوتے. کیوں نہیں کر رہے ہوتے؟ کرنا چاہیے. اور اس کے بعد خیر اب یہ ٹاپک جو ہے نا بڑا لمبا طویل ہو جائے گا، میں ذرا گیئر سوئچ کرنا چاہ رہا ہوں. پاکستان میں اس دہشت گردی کا پاکستان بہت بڑا وکٹم رہا ہے. اور اکثر جب دوسرے باہر کے لوگ بولتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہاں پر جو ہے سارے کے سارے دہشت گرد جو ہیں پھل پھول رہے ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ نہیں بھائی، سب میں زیادہ تو بڑے جو وکٹم ہے وہ پاکستان رہا ہے. سب میں زیادہ جو 9/11 کے بعد جو پاکستان نے جتنا بھگتا ہے، مانا کہ پاکستان کی پالیسیز غلط تھیں، مانا کہ پاکستان نے اس مانسٹر کو، سانپ کو دودھ پلایا، لیکن اب بہرحال پاکستان میں جو ہے حالات تبدیل ہو رہے ہیں. پاکستان میں نیریٹو تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور بڑی خوشائن بات ہے. اور میاں نواز شریف جن کا امپریشن یہ ہوتا تھا کہ جی یہ رائٹ ونگ کے آدمی ہیں، یہ جو ہے کافی ان سے امپریس ہیں. اور 80s میں بھی کہا گیا کہ جی ان کی ملاقاتیں رہیں القاعدہ کے لیڈر سے اور جو ہے طالبان سے بھی، لیکن اس کے باوجود میاں نواز شریف اب ایک روشن خیال اور لبرلزم کی بات کر رہے ہیں. بڑا اچھی بات ہے. تو کس طرح دیکھتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں؟ نواز شریف کا تو یہ ہے نا کہ میری اور آپ کی اس پہ بات ہوئی تھی کہ آپ نے بتایا تھا کسی کو کوٹ کیا تھا، میں نام نہیں لینا چاہوں گا. جلدی روے میں ان سے لے کے پھر آپ کے بعد واپس آؤں گا. ہاں نہیں، تو یہ ہے کہ مجھے جو لگ رہا ہے
یہ رہا ہے کہ جو یہ نواز شریف صاحب ہیں، اب جو حکومتیں جو ہیں پاکستان کی، اب وہ سمجھ رہی ہیں کہ ان ملاؤں کے ساتھ رہ کر آپ کچھ کر نہیں سکتے، کچھ اچیو نہیں کر سکتے. تو یہ ہے کہ آپ اپنا جو لبرل فورسز ہیں انہیں اسٹرینتھن کریں آپ، اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان جو ہے وہ ایک لبرل اسٹیٹ دیکھنا چاہتے ہیں. نواز شریف صاحب نے فرمایا لبرل کیا ایک روشن خیال اسٹیٹ ہم سبھی دیکھنا چاہتے ہیں. نہیں مگر لبرل کا ورڈ تو خطرناک نہیں لیکن چکر سا رہا ہے لبرل کا شاید ورڈ انہوں نے غلط استعمال کر دیا. وہ کہتے ہیں روشن خیال کیا انہوں نے. نہیں امریکہ میں بھی کنزرویٹیوز ہوتے ہیں، لبرلس ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ یہاں کے کنزرویٹیو جو ہے وہ لوگوں کو مارنا شروع کر دیں، لوگوں کو فارغ کرتے پھریں یا جو ہے خودکش حملے کرنا شروع کر دیں. بھائی کنزرویٹیو ہر ملک میں ہوتے ہیں، کنزرویٹیو کی حکومت رہی ہے، کینیڈا میں بھی کنزرویٹیو کی حکومت تھی. تو ہمارے یہاں تو لبرل کا اچھا پاکستان میں ایک اور بھی مسئلہ ہے. پاکستان میں سیکولرزم کی بات کرو تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایتھیسٹ ہوگا. یہ وہ دو الگ چیزیں. خیر میں سمندر صاحب آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے میرا سیدھا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر میاں نواز شریف لبرل حکومت، لبرل پاکستان کی بات کر رہا ہے، روشن خیال پاکستان کی بات کر رہا ہے، بڑی خوشائن بات ہے. نیریٹو تبدیل ہو رہا ہے. عام پاکستانی جو بچے بھی ہیں وہ بھی اب جو ہے اس بات پہ طالبان اور کے حوالے سے بڑے کلیئر ہوتے جا رہے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، ہمیں ملک کو بہتری طرف لے کے جانا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بات ماننی پڑے گی کہ پاکستان کے اندر اسٹریٹ پاور آپ کے جو کنزرویٹیوز کیا ہوں رائٹ ونگ کے جو مولوی حضرات ہیں ان کے پاس بے انتہا ہے. اور آپ کے مولانا عبدالعزیز جو کہ آج کل میں موجودہ دور کے اندر اس وقت جو ہے وہ شریعت کی نفاذ کی بات کر رہے ہیں. آپ کی جو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہی ہوتی ہے، وہ بھی شریعت کے نفاذ کی بات کر رہی ہوتی ہے. تو اور اسٹریٹ پاور تو ہے. کس طرح اتنی بڑی پاپولیشن سے اور سبسٹینشل پاپولیشن ہے آپ نپٹیں گے؟ سپاہی صحابہ لشکر جنگی ووٹ تو لیتی ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے آپ کی سیاسی جماعتوں کو. کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ ہاں دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک نواز شریف کا اپنا جو ہے پس منظر دیکھیں کہ وہ خود ایک ایسے ڈکٹیٹر کے ہاتھوں انہوں نے جو ہے سیاسی بلوغت حاصل کی جن کا ہی سارا کارنامہ ہے جو ہے چلا جاتا ہے، ٹھیک نا. تو ابھی جو آپ یہ بات کہی آپ نے کہ ان کا بیان کہ لبرل اور سیکولر پاکستان ہی ایک اچھا جو ہے پاکستان بنے گا، اس قسم کا کوئی بیان تھا. یہ میں اس کو ایک اور طریقے سے دیکھتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک سول اور فوجی جو طاقتیں ہیں ان کے درمیان ایک کشمکش ہے، اور دونوں طاقتوں کو یہ بات جو ہے پتہ ہے کہ امریکہ کی خوشنودی سے ہی یہاں پر جو ہے حکومتیں قائم رہ سکتی ہیں. اور امریکہ کی خوشنودی اس وقت یہ ہے حاصل کرنے میں ہے کہ کسی طریقے سے جو انتہا پسند طاقتیں ہیں ان کی سرکوبی ہو. تو آرمی تو یہ کام کر رہی ہے. اب سول حکومت کو بھی جو ہے آگے بڑھ کے امریکہ کو دکھانا ہے کہ نہیں صاحب ہم بھی ہیں جو ہے نا یہ. اور کیونکہ بیچ میں اس قسم کے بیانات کچھ آئے جس کی وجہ سے نظر آیا یہ کہ جیسے کہ کچھ جرنل جو ہے اگر کہہ رہے ہوں کہ میاں ذرا اپنا ذرا حساب کتاب آپ لوگ صاف ذرا سیدھا کریں، صحیح طریقے سے کام کریں، کہ جیسے کہ یہ چودھری لگے ہوئے ہیں یہ فیصلہ کریں گے. تو کچھ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کا بھی ایک رد عمل ہو جس میں کہ امریکہ کو یہ باور کرانا ہو کہ نہیں صاحب ہم بھی دل ہمارے بالکل صاف ہیں، ہم خود جو ہے اس دہشت گردی کے خلاف ہیں، اس لیے ہمیں نہ چلتا کیا جائے. ٹھیک ہے عبدالعزیز صاحب. اور یہ جو اسٹریٹ پاور ہے ان سارے کے سارے رائٹ ونگ اور انتہا پسندوں کی نظر تو آتی ہے، ووٹ بھی لیتے ہیں. کیا آپ یہ بتائیے کہ عبدالعزیز نے ابھی ایک ریلی نکالی جو ہے اسلام آباد میں، اس میں کتنے لوگ تھے؟ کچھ بھی نہیں ہے نا، خبر بھی نہیں بنی. کہاں آپ کون سی آپ بات کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ایک زبردست قسم کی عوامی حمایت ہے؟ اگر ایسی عوامی حمایت ہوتی آپ عجیب و غریب. جب لال مسجد پہ حملہ ہوا ہے تو عمران خان تو کیا نواز شریف کا آپ کے پورا میڈیا کئی لوگ جو ہیں ہمدردی میں کھڑے ہو گئے تھے. ہمارے یہاں جو ہے افغان طالبان کے حوالے سے آپ کا پورا میڈیا آج بھی افغان طالبان کو چڑھا رہا ہوتا ہے اور ان کو گلوریفائی کر رہا ہوتا ہے. آپ کیا بات کریں سپاہی صاحب لشکر جنگی سے ابھی عمران خان کی پارٹی نے ابھی جو 122 کے الیکشن ہوئے اس کے اندر سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کی. کیا میاں نواز شریف رانا ثناء اللہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرتے رہے سپاہی صاحبہ سے؟ سپاہی صاحبہ کیا ہے؟ یہ سب وہی پارٹیز ہیں نا جو کہ دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتی ہیں، ان کی آئیڈیولوجیکل بیسس ہیں یہ ساری پارٹیز. تو آپ جو ہے نا ہر بات وہ کہہ رہے ہیں جس کا آپ جواب خود دے رہے ہیں کہ ان تمام باتوں کے اندر ایک سیاسی پہلو تھا. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب اس کا اب کوئی سیاسی پہلو نہیں ہے، اب صرف اور صرف جو ہے شریعت کے نفاذ کے لیے سڑکوں پہ نکل کے آ جائیے، تو ہم دیکھ رہے ہیں نکال لیا اس نے جو ہے ریلی اس نے نکال لی جو ہے جتنے بس وہ اپنے ہی مسجد جو ہے. آپ یہ بات صحیح نہیں کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت زبردست قسم کی جو حمایت ٹھیک ہے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ ہے کہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ اسلام بہت اچھی چیز ہے، اور بعد میں جو ہے وہ اسلام کے نام کے اوپر ایک زہر کا پیالہ لے کے کہ بھئی یہ دیکھو باہر اسلام لگا ہوا ہے. اسلام تو اچھی چیز ہے، اسلام تو اس میں تو کوئی دو نہیں ہے، لیکن وہ جو ہے جو اسلام کا دین کو لپیٹ کے جس طرح زہر بھر کے یہ لوگ جو ہے نفرتیں پیدا کر رہے ہیں وہ اسلام کو کوئی
آپ یہ بتائیں کہ بھائی شہد بڑی اچھی چیز ہوتی ہے, پھر آپ زہر میں ڈالیں اس کے اندر اوپر لگا دیں شہد کا لیبل, اور آپ کہتے ہیں کہ یہ جناب سب لوگ کہیں گے بہت پیارا جناب شہد بڑی اچھی چیز ہوتی ہے, تو بات تو یہی ہے نا آپ کی, زہر پلایا جا رہا ہے. نہیں صحیح بات ہے, علی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ مذہب کوئی بھی برا نہیں ہوتا, مذہب سب اچھا ہوتا ہے. کون سا مذہب ہے کہتا ہے آپ جا کے جھوٹ بولیے لوگوں سے, قتل عام کیجیے, کوئی نہیں کہتا. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس کے بیٹھ کے ورڈنگ شروع کریں گے کہ جیسے یہ اسٹیون پنکر کی جو کتاب ہے اس کے اندر اس نے لکھا ہے کہ جس طرح سے بائبل میں اور جس طرح ریلیجیس اسکرپچرز میں چیزیں لکھی گئی ہیں, تو اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ مطلب مذہبی کتابیں صرف آپ کو قتل عام کی وہ حکم نہیں, وہ اس کو آپ کس طرح سے ٹویسٹ کر رہے ہیں؟ نہیں, میں اس طرح میں ٹویسٹ نہیں کر رہا ہوں, میں تو بالکل سمپل بات کر رہا ہوں کہ مذہب نہیں, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں کہنا یہ جو حضرات ہیں, یہ جتنے بھی چاہے القاعدہ, طالبان, IS, یہ اپنا جو ان کا ایک جنگجو اور ان کی ایک وحشیانہ سوچ ہے اس کے مطابق چیزوں کو ڈھالتے ہیں اور اس کی لوگ تعویلیں دیتے ہیں طرح طرح. دیکھیے ہم لوگوں کا میں کہنا جو میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہنے کا ہے نا کہ یہ بحث کرنا کہ اسلام میں کیا وہ کیا کہتے ہیں, دیٹ از ناٹ ایشو. ایشو یہ ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے جو کہ ٹیررسٹ ہے, جو کہ کون سی پولیٹیکل IS آپ نے ہم اگریڈ, القاعدہ ٹیررسٹ ہے اگریڈ, پاکستانی طالبان TTP ٹیررسٹ ہے اگریڈ, افغان طالبان کے بارے میں جب بات کی کیا کہیں گے؟ میں کہتا ہوں وہ بھی ٹیررسٹ ہیں کہ جو ان کی جو حرکتیں ہیں وہ اسی طرح کی, وہ بھی ٹیررسٹ ہیں بھائی ٹھیک ہے. اینی پارٹی جو بھی پارٹی, دیکھیے جب تک جو تھا جو انسرجنسی کا جو لمٹ ہوتی ہے وہ اس وقت تک ہوتی ہے جب تک آکیوپائر جو ہے وہ آپ سے نیگوشیٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہو, وہ آپ کو کچھ لیوے نہ دینا. جب آپ کو ساری حکومت جو ہے افغانستان کی, یونائٹڈ اسٹیٹ ساری سب کہہ رہے ہیں کہ آ کے بات کیجئے, تب آپ ان پہ حملے کر رہے ہیں تو آپ ٹیررسٹ ہو گئے ہیں. اب آپ انسرجنٹ نہیں. بالکل, اب ایک نیریٹو دنیا بھر میں اور خاص کر مسلمان ممالک میں, خاص کر پاکستان میں, کیا نیریٹو اب تبدیل ہو رہا ہے؟ جو پہلے ہم لوگ اف اینڈ بٹس اگر مگر کیا کرتے تھے دہشت گردوں کے بارے میں, وہ اب اگر مگر آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے, اور اگر کوئی اگر مگر کر بھی رہا ہے تو اس کو اب جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ یہ ان کا ہمدرد ہے. کیا نیریٹو تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ لگ رہا ہے کہ پاکستان صحیح راہ پہ گامزن ہے, یا دنیا میں جو ہے نیریٹو تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے دنیا کی تو میں اتنا وہ نہیں کرتا, دنیا میں تو نیریٹو جو تھا وہ رہے گا, مطلب اس کی کوئی وہ نہیں ہے. لیکن پاکستان میں جو ایک ایگزامپل میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ کل ہی اعجاز حیدر صاحب نے ایک ایکس ملٹری آفیسر طارق خان صاحب کا انٹرویو کیا, اور آپ نے سنا اگر کہ انہوں نے کیسے بتایا کہ ملٹری میں کس طرح سے بلڈ اپ ہوا ہے یہ نیریٹو, کہ شروع میں وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ نہیں یار یہ تو مسلمان ہے, مارنا چاہیے, ارے نہیں F-16 نہیں یوز کرو اس سے یہ ہو جائے گا, ارے نہیں یہ سلولی دے گرو وتھ دیٹ, اور اب روتھلیس طریقے سے نہیں مطلب زیرو ٹالرنس کر دی. یہ ساری چیزیں تو روتھلیسلی کی جا سکتی. یہ تو میں کب سے لکھ رہا ہوں کہ یار کہ یو ہیو ٹو ڈو اے ویری دہشت گردوں کو روتھلیس طریقے سے مارا جائے گا, ختم کیا جائے ان کو. اب یہ کہہ رہے ہیں نیگوسیشن, ہمارے تو نیگوسیشن کی بات ہوتی ہے کہ نہیں منا لیں ان کو. نہیں پھر آپ جائیے چوروں سے بھی نیگوسیشن کیجئے جو لوگ ٹارگٹ کے مطلب نیریٹو ہو رہا ہے تبدیل. اور پرائم منسٹر کی یہ بات کرنا میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا اپنے بھائی سے یہاں پر کہ یہ کوئی امریکہ کا پریشر میں آ کے نہیں کیا. امریکہ کا پریشر تو ہمیشہ سے تھا, پہلے کیوں نہیں کیا یہ چیز؟ یہ جو ہے یہ لوگ خود سوچ رہے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں. ان کی بات کو خود جواب دے رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آرمی اس وقت دکھا رہی ہے کہ ہم ہیں اب جو دہشت گردوں کے پیچھے جا رہے ہیں. آرمی تو ہمیشہ دکھاتی ہے یار, آرمی تو جب ان کو سپورٹ کر رہی تھی تب بھی یہ دکھاتی. مشرف صاحب جو تھے وہ تو سب سے بڑے امریکہ کے الائی تھے, اور وہ اندر سے سپورٹ کر رہے تھے. امریکنز کہتے تھے کہ یار یہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں, لیکن کچھ کرتے نہیں. اگلے موضوع پہ جاتے ہیں, سول ملٹری ٹینشن. مجھے نیریٹو تبدیل ہونے کی بات کی مرزا صاحب میرے خیال سے گفتگو ہو گئی ہے کافی مفصل. پاکستان میں نیریٹو تبدیل ہو رہا ہے. سمندر صاحب آپ بھی اس بات سے ایگری کریں کہ نیریٹو تبدیل ہو رہا ہے پاکستان کی طرف, کچھ آہستہ ہو رہا ہے, سلولی ہو رہا ہے لیکن ہو رہا ہے. لیکن نیریٹو تبدیلی کے ساتھ ساتھ ایک پاکستان میں بڑا اہم اور ضروری, اور جو تو میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے, آپ بھی ایگری کریں گے کہ نیریٹو تبدیل ہونے کے لیے ہمیں ساری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ادارے ہیں, خاص کر فوج کا ادارہ اور ہماری جو جمہوری قوتیں ہیں وہ ایک پیج پہ ہوں. کم از کم جو لیڈنگ پارٹیز ہیں, میں نہیں ایکسپیکٹ کرتا کہ جماعت اسلامی ہے, سمیع الحق گروپ ایک پیج پہ ہوگا, لیکن جو ہے مین اسٹریم پارٹیز ہیں وہ اور فوج ایک پیج پر ہو. اس وقت موجودہ جو حکومت ہے میاں نواز شریف صاحب کی, اس کا اس وقت لگ ایسا رہا ہے کہ پھر سے کچھ حالات خراب ہو رہے ہیں ملٹری کے ساتھ. کس طرح دیکھتے ہیں آپ سمندر صاحب, کے واقعی حالات خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ ویسے اس میں جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ اخبار میں جو خبریں آ رہی ہیں وہ تو ہم جو ہے پڑھ رہے ہیں. جنرل صاحب نے بیان بھی دیا ہے نا,
تو انہوں نے جو ہے ISPR کا یہ بیان ہے کہ جو ہے وہ کہ بھائی گڈ گورننس جو ہے وہی ثابت کرے گی کہ جمہوری حکومت جو ہے اس کی طاقت ثابت کرے گی. تو مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جمہوریت. ہاں تو ایک طریقے سے یہ ایک جیسے کہتے ہیں نا کراچی کے زمانے میں تڑی لگانے والی بات ہے بلا وجہ جو ہے سیاسی حکومت کو کہ بھائی جو ہے آپ ذرا سمجھ جائیں. ابھی ہم اس سطح پہ نہیں پہنچے ہیں کہ اس وقت جو ہے ہمارے جمہوری جو پارٹیز ہیں جمہوری جو انسٹیٹیوشن ہے وہ مضبوط ہوا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جیسے یہ راحیل شریف صاحب آ رہے ہیں یہاں پر امریکہ کل ان کی جو ہے ملاقات ہے غالباً ایش کارٹر کے ساتھ. تو وہی جو ہے آپ کو کس نے کہا یہ آپ نے فوجی اپنے سول حکومت سے آپ نے بات کی کچھ انہوں نے کہا آپ کو بھیجو تو یہ اپنے طور کے اوپر نہیں نا معلوم ہے. یہ تو اخبار کی خبر ہے. یہ تو ہندوستان ٹائمز نے جو ہے نا وہ رپورٹ کیا ہے. ہندوستان ٹائمز تو اپنی مرضی سے بھی لکھ سکتا ہے بھائی ایسی بات نہیں کریں. ہندوستان ٹائمز نے جو ہے وہ یہاں پر ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس سے پوچھا کہ بھائی کیسے آ رہے ہیں کس نے بلایا ان کو یہ. تو انہوں نے کہا کہ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس کا کہنا تھا کہ وہ خود ہی انہوں نے تجویز پیش کی کہ وہ آ کے یہاں پر جو ہے سیکرٹری نہیں کیونکہ اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ. اور یہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہندوستان ٹائمز نے لکھا یا کسی نے لکھا. دیٹ از ٹرو کہ اور یہ ہوتا ہے بھئی امریکن جنرلز جیسے آتے ہیں پاکستان میں جب وہاں پہ نئی کوئی ملٹری قیادت آتی ہے تو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ان سے ملنا ہے تو وہ ان کو الاؤ. تو بالکل ویسے ہی یہ اب یہ دوسری بات ہے ہمارے یہاں سول ملٹری آپ کے جمہوری ادارے اور آپ کی جو افواج ہے ان کی حالات خراب ہو رہے ہیں. یار خراب ہو رہے نہیں ہیں خراب ابھی تک ٹھیک ہوئے نہیں ہیں. مطلب نہیں یار ابھی we have to long way to go before anything would happen. But how long? I mean آپ دیکھ لیجیے لیکن مشرف صاحب کو گئے ہوئے اب تقریباً 8 سال کا عرصہ ہو گیا. کسی ملک کی تاریخ کا کتنا بڑا پارٹ ہوتا ہے. 8 سالوں میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ پوری کی پوری چیزیں جو اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائیں. مطلب یہ جو ہے یہ صرف ملٹری ہی نہیں ہے جسے کچھ کرنا ہے یہ آپ کو پولیٹیشینس کو بھی کچھ کرنا ہوگا. انہوں نے جو باتیں کہی ہیں اگر آپ دیکھیں تو مطلب انہیں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. جو سب سے زیادہ جو ہرٹفل چیز ہے کہ انہوں نے ایک طرح کا جو امپریشن دیا ہے ISPR نے وہ یہ دیا ہے کہ ایز اے ملٹری ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں آپ لوگ اپنا کام نہیں کر رہے. تو اس کا جو جواب گورنمنٹ نے دیا ہے وہ بہت اچھا جواب ہے. بہت سے لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. انہوں نے ہر چیز کو بتایا. اتنے پولیس والوں نے جانے دی ہیں اتنے سویلینز نے جانے دی. انہوں نے ایک طرح یہ بتایا ہے کہ نہیں صاحب صرف آپ نہیں کر رہے آپ کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں. ہمارے لوگ بھی ہمارے شہید ہوئے ہیں. تو مطلب وہ جواب بڑا بیلنس. لیکن اس میں جو انہوں نے آخری ورڈ کہا کہ ہر ادارے کو اپنے آئین کے ختم لاسٹ ٹاپک کو مجھے 2 منٹ میں مجھے جو ہے ختم ریپ اپ کرنا ہے اس کو. مودی صاحب انگلستان برطانیہ UK گئے ہوئے ہیں اور اس وقت جو ہے مودی صاحب کے بارے میں بتائیں کہ ان کو وہاں پر جس طرح احتجاج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کس طرح دیکھتے ہیں. بلکہ سمجھو آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں میں اس کے بعد مصباح صاحب پہ ریپ اپ کرتا ہوں. ہاں نہیں وہ جو ہے احتجاج کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو ہے ہاں مطلب یہ کہ کچھ لوگ جو ہے وہ آ گئے وہاں پر اور جو ہے تو یہ تو کام ہم ہر جگہ دیکھ رہے ہیں. یہاں پر جب وہ امریکہ آئے تھے تبھی بھی جو ہے اس قسم کا احتجاج کرنے والے تھے. تو کون سا جو ہے میں نے تو اس میں جو ہے میڈیا کے اندر یہ رپورٹ سے کی تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کو کس بات کے اوپر جو ہے وہ تعجب ہے. نہیں الٹا انہوں نے جو ہے ویمبلی کے اندر جو انہوں نے باتیں کی اس کے اندر یہ نظر آیا کہ شاید وہ جو دوسرے گروہ ہیں ہندوستان کے اندر ان کو وہ ساتھ شامل کرنے کی وہ بات کریں. انہوں نے ایسی بات کہی کہ ہندوستان ایک وسیع ملک ہے جس میں بہت مختلف لوگ رہتے ہیں. یہ مطلب میں فلی ایگری نہیں کروں گا اس بات سے کیونکہ اس میں انٹینسٹی تھوڑی زیادہ تھی. مطلب جو وہ ہوتے ہیں احتجاج جب لیڈرز آتے ہیں. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ یہ انہوں نے خود پولرائز کیا ہے کنٹری کو جیسے ضیاء الحق صاحب نے پاکستان کو کیا تھا اور وہ پریشر میں آ رہے ہیں. اب انہوں نے اب انڈیا نے پاکستان کو سیریز کھیلنے کی بھی آفر بھی کر دی. تو مطلب جو کہ نجم سیٹھی صاحب کو اتنی گالیاں پڑ گئی تھیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہوگا ایونچولی وہ ہو رہا ہے وہ ہونے جا رہا ہے اب اس طرح کی چیزیں. تو ان پہ پریشر تو پڑ رہا ہے. اس میں بہار کا جو الیکشن میں بہت بڑی ڈیفیٹ ہوئی ہے. نہیں اور جو ایک ذرا سا آف دا ٹاپک چیز ہے میں کہنا چاہوں گا کہ انڈین میڈیا کو جو ہم لوگ ہر وقت برا کہا کرتے ہیں انڈین میڈیا نے جو NDTV ہے اس نے جو تھا پروجیکشنز دی تھی کہ مودی صاحب جو ہیں ان کی جو پارٹی ہے وہ جیت رہی ہے. ایون برکھا دت صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا تھا میں نے دیکھا تھا وہ ٹویٹ لیکن وہ ایسا نہیں ہوا. تو ان کا جو اونر تھے وہ ٹی وی پر آئے انہوں نے پبلک سے معافی مانگی کہ انہوں نے کہا کہ 30 سال کے بعد ہوا ہے کہ ہماری پروجیکشن اتنی غلط ہوئی ہیں اور ہم اس کی معافی مانگتے ہیں.
کہ مطلب یار یہ ہے ان کا میڈیا، یہ ہے آپ ہمارے ملک میں پاکستان میں اچھی بات ماننی چاہیے، صحیح بات ہے. اور بہار میں مودی صاحب بی جے پی کو شکست ہوئی ہے، بہت بری شکست ہوئی ہے. اور یعنی کہ جو نیریٹو مودی صاحب بلڈ کر رہے تھے اس کا نتیجہ بہار نے اس کا نتیجہ دے دیا ان کو. نہیں، اور آپ دیکھیے پاکستان میں جو اینٹی مائنورٹی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ اسٹیٹ کی طرف سے نہیں، اسٹیٹ کی طرف سے نہیں ہوتی، اور اسٹیٹ کنڈیم کرتی ہے، اسٹیٹ کنڈیم بھی کرتی ہے، ایکشن نہ لیں وہ سب نہ کریں وہ دوسری بات، لیکن ان کے تو اسٹیٹ کی طرف سے ہو رہی ہے. یعنی کہ مودی صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو انہوں نے مائنورٹی کو کتے سے تشبیہ دی کہ جب کتا بھی مر جاتا ہے تو ہمیں فیل ہوتی ہے، تو ایک آدمی مرے گا تو ہمیں کیوں نہیں، اس طرح کی بات. دوسری چیز انہوں نے کیا کہی کہ انہوں نے جب تقریر کی انہوں نے کہا کہ یہ جو نتیش کمار صاحب ہیں ان کی جو پالیسیز ہیں وہ صرف ایک کمیونٹی کو پلیز کرنے کے لیے، مسلمانوں پہ ان کا وہ تو نیو یارک ٹائمز نے لکھی ہے چیز. تو اس طرح کی بات ہے. تو یار مطلب پاکستان میں ایسا نظر نہیں آتا. پاکستان میں جو ہے مکمل جو اختلاف کروں گا، پاکستان کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. اس سے زیادہ جو ہے کیا کمیونل چیز ہوگی بھائی؟ آپ کو کیا چیز نظر نہیں آ رہی یہاں پر کہ اسٹیٹ جو ہے شامل ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ہمارے جمہوری لیڈرز ہیں وہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ کنڈیم نہ کریں. آپ کے خیال میں جو ہے قرارداد مقاصد کیا ہے؟ نہیں یار آپ تو آپ کے خیال میں جو ہے قادیانیوں کو کافر قرار دینا کیا ہے؟ غلط تھا، وہ سب غلط. ہاں تو پھر تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ موجودہ دور کی بات کر رہا ہوں، تو موجودہ دور کر لیں اس کو واپس، انڈیا میں تو کر لیں اس کو واپس، توہین رسالت کو ختم کر دیں آپ. یہ ٹائم آئے گا انڈیا جو ہے اب اس طرف، انڈیا میں یہ چیز نہیں، انڈیا میں تو کہیں نہیں لکھا کہ ہندو اسٹیٹ، مگر وہاں یہ ہونا شروع ہو گیا ہے. اچھا وہاں نیریٹو تبدیل کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. امیت شاہ کیا کہہ رہے تھے جو ان کے بی جے پی کے پریزیڈنٹ تھے کہ پاکستان میں تو پٹاخے پھوٹیں گے اگر نتیش کمار جیتے. تو یار مطلب بات یہ نہیں ہے کہ یہاں بہت بڑی غلطیاں، پاکستان میں بہت بڑی غلطیاں ہم مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں قرارداد مقاصد جو ہے. اختلاف جو ہے مجھے یہ ہے جو آپ یہ اس طرح کا بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے کہ پاکستان میں اقلیتوں کے خلاف جو ہے صرف انفرادی قوتیں متحدہ کی. میں کہہ رہا ہوں نہیں، ریاست پاکستان ملوث ہے نہیں، لیکن ایسے اوپنلی مکمل طور سے اوپنلی نہیں ہے بھائی. میں نے بتا دیا سب سے پہلے اس کے اوپر ہی لکھا ہوا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی لوگ جو ہے وہ سب نہیں. یہ تو پھر آپ نے بھائی جب یہ بنایا گیا تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان، جب بنا تھا نہیں، جب یہ بنایا تھا پاکستان تو اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں تھا، لیکن جب یہ بنا گیا، جب اس کا نام اسلامی لیکن ریاست کی طرف سے تو ایسا نہیں ہوتا کہ جا کے ہندوؤں کو یا عیسائیوں کو مارا جا رہا ہے. یا ریاست جو ہے کو چھوڑیے، پرائم منسٹر آف پاکستان کھڑے ہو کر کہیں کہ بھائی ہندوؤں کو ہم خوش نہیں کر سکتے اس لیے ہمیں ووٹ دو. یہ تو نہیں کرتا پاکستان میں، انڈیا میں ہو رہا ہے، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے جہاں جو کہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے. اچھا سمندر صاحب آپ کی بات اس کے اوپر بڑی کیا اختلاف کر رہے ہیں آپ بیان کرتے پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت ختم ہو رہا ہے. میں آپ ٹھیک ہے، وقت آڈینس وقت ختم ہو گیا. سمندر صاحب نے ایک لمبی بحث چھیڑ دی ہے جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں میں تجویز پیش کروں گا اپنی ٹیم کو کہ اس کے اوپر ایک مفصل بحث ہونی چاہیے آنے والے دنوں میں. کے ساتھ ہی فراز درویش کو اجازت دیجیے فرام ویو پوائنٹ فرام اوورسیز. خدا حافظ.